العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته وعلمائه وأوليائه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الأولياء كفارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب شيئا فأكثر ذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: إن آدم وجميع أولاده لأجلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: جعلت تمام الإيمان بذكري معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا وأنت لي وما سواك خلقت لذكرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظني وحافظ أصحابي وحافظ عترتي كنت له حافظا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وشكره واجب على كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوجب الغفران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب عمر رضي الله تعالى عنه يمحو السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقبل الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب علي رضي الله تعالى عنه يطفئ النيران. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. در محبت دین الذوق دین الشوق دین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ذرا گونج پڑ جائے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.
اللہ کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ زہرا دبابہ مدینے میں ہے، امام صحابہ مدینے میں ہے، زمانے دا کعبہ مکے میں ہے تے کعبے دا کعبہ مدینے میں ہے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں، مسیحا کے ہوتے ہوئے یہ بیمار کس لیے ہیں۔ دنیا میں اگر مشکلیں حل نہ ہوں تو پھر دربار کس لیے ہیں، اگر کل امتی نہ بخشے جائیں تو پھر سرکار کس لیے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل سنت جماعت کے دل کا سہارا علی علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ آقا حسین کی عظمت پہ قربان میں، کہ قاتل بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حسین ہے، کہ دشمن بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ حسنین کے دو نین پہ سو نین قربان، سو نین کیا چیز ہے پوری کونین قربان۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر حسین سے کیا ملتا ہے، اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ لو پہ قلم چلی تحریر بن گئی، خدا نے جو چاہا تو تقدیر بن گئی۔ قربانیوں کا لفظ جہاں بھی لکھا گیا، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی۔ وہ بھمرا ذات صفات اندر، کدی کلی نو کنڈ نہیں کردا، باوے نوری ادا سردار ہوئے تے سونے دی تلی نو کنڈ نہیں کردا۔ منن والا حاکم غوث دا ہوئے، کسے ولی نو کنڈ نہیں کردا۔ اکا شرط ہے کہ نطفہ حلال دا ہوئے، اکا شرط ہے کہ بیٹا حلال دا ہوئے، اکا شرط ہے کہ خون حلال دا ہوئے۔ کدی ذکر علی نو کنڈ نہیں کردا، کدی ذکر صدیق نو کنڈ نہیں کردا، کدی ذکر فاروق نو کنڈ نہیں کردا، کدی ذکر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نو کنڈ نہیں کردا۔ وارو واری ٹرتے جاویں تے خوشی سب دا گور ٹھکانا، ماں پیو نو کر لو راضی جس نے جنت جانا۔ مالی دا کم ہے باغ نو پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، سائیاں دا کم ہے غلاماں نو سینے نہ لانا، مرید جھوٹے ہون یا سچے۔ بلغ العلا کمالہ کشفت دجاب جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثنا کے بعد آج انشاءاللہ مختصر میرا موضوع سخن حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم اصل کائنات مقصود کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و سناد ذات بابرکات دا صدقہ۔ آج انشاءاللہ میرا موضوع ہے ذکر خدا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان صحابہ کرام، خصوصاً سیدی و مرشدی و مولائی و ملجائی جلیل القدر خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ حضرت ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا شان بیان کرنا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ناچیز دعا کرتا ہاں میرا مولا کہ حاجی ملک محمد ریاض رحمت اللہ علیہ دی بخشش فرما، جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما، تا حد نگاہ قبر نو کشادہ فرما، تا حد نگاہ قبر نو وسیع فرما، قبر نو منور فرما، قبر نو معطر فرما، پسماندگان نو صبر جمیل عدل عظیم عطا فرما۔ ملک مشتاق صاحب دے بیٹے ملک محمد اجمل صاحب رنو میرا مولا سونی سونی اولاد نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔
اور جتنے بے اولاد ہیں میرا مولا سونے دے میلاد دا صدقہ انہوں نے صاحب اولاد بنا، جتنے صاحب اولاد ہیں میرا مولا انہوں دی اولاد نو انہوں دا فرمانبردار بنا، جو گھران دے اندر ہسپتالان دے اندر بیمار ہیں میرا مولا انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما، اور میرا مولا جتنے دوست دور دراز تو قرب و جوار تو حاضر ہوئے قدم قدم لا تعداد رحمت دا نزول فرما، قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما، درجات دے اندر بلندیاں فرما، تمام دوستانوں محبت دنال ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو حاجی صاحب نے حکم فرمایا، حاجی مشتاق صاحب نے اپنے لخت جگر نو بی میرے کو انہوں نے حکم فرمانے جاؤ کہ سائیاں نو اپنی زیارت کراؤ، ملک اجمل صاحب بھی میرے کو تشریف ہن گئے، اور صبح بھی حاجی صاحب میرے نال رابطہ فرمایا حضور 4 بجے تشریف گننا سو 5 بجے انشاءاللہ ختم شریف ہو سی، تو میں وعدہ کیتا انشاءاللہ رب دے فضل و کرم دے نال وعدہ وفائی ہوئی، بس ان چند ایک لمحات باقی ہیں انشاءاللہ میں جلدی تو جلدی کوشش کرسا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر میں بھی حاضری لوے سا تے تسا بھی حاضری محبت دے نال لوانی، انہاں دے اکثر رشتہ دار دور دراز تو تشریف انہاں نے خاص کر چوک اعظم تو ہر بندے نے واپس بھی میں لوٹنا ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا مولا کہ جس طرح انہاں دوستانوں اپنے رحمت دے سائے تلے گھنتے انہاں نو خیر خریت دے نال اتنے پہنچائی، انہیں خیر خریت دے نال اپنے بچیاں دے اندر بھی واپس لوٹ ونجے۔ تو میرے دوستو میرے کو پہلے یقیناً حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد محسن صاحب بھی اور ثنا خان رسول بھی ملک محمد مزمل صاحب نے بھی اور ثنا خان رسول جتنے بھی بیٹھن تھے پنجتن صاحب اور سلطان علی دوست انہوں نے بھی یقیناً حاضری لوائی ہو سی، اللہ تبارک و تعالی سارے دوستان دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ٹائم بہت کم ہے پیا میرے دوستو، میں جس طرح تسا سمجھتے ہو میرا طریقہ ہے پہلے اپنے مالک و خالق دی توحید بیان کردہ ہوں، کیوں اس واسطے کہ پیارے محبوب علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے، جس میرے غلام نے آج تو گن کے قیامت دے دن تک میرے مالک و خالق دی توحید دا پرچار کیتا، میں محبوب علیہ السلام دی رسالت دا پرچار کیتا، میرے صحابہ کرام دا شان بیان کیتا، میرے اہل بیت دی محبت دا درس دیتا، تو سونے نے فرمایا میں رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرتا ہاں میرا مولا دنیا دے اندر بھی انہاں نو عزت عطا فرما، قبر بھی انہاں دی روشن فرما، اور آپ نے فرمایا کل قیامت دے دن ساری دنیا میں نو تلاش کر رہی ہو سی، میں اپنے اس غلام نو تلاش کر رہی ہو سی جو میرا غلام ساری زندگی میرا ذکر کرتا رہے گے، یا اپنے گھر دے اندر علماء کرام نو بلا کے میرا ذکر کرائدہ رہے گے، تو سونے نے فرمایا کل قیامت دے دن ساری دنیا میں نو تلاش کر رہی ہو سی، میں اپنے اس غلام نو تلاش کر رہی ہو سی۔ اسا پیارے محبوب علیہ السلام دے کمی ہے، اس واسطے اسا سونے دا ذکر خیر کرنا ہے، بس دعا کر خدا دی ذات جتنی دیر رکھے سونے دے ذکر چ رکھے، پیارے محبوب علیہ السلام دی غلامی چ رکھے۔ میرے دوستو ٹائم بھی بہت کم ہے اور ماشاءاللہ موسم بھی ٹھنڈ گئے، اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے اور کرم فرمائے۔ میرے دوستو میرے مالک و خالق دا فرمانے علی شان ہے، سورۃ قصص 20واں پارہ مالک و خالق نے اپنی شان بیان فرمائی ہے، رب نے فرمایا سونا یہ جو میری وحدانیت میری توحید دا انکار کر دیں، رات دن صنم پرستی کر دیں، انہاں دے کول سونا پوچھو تو صحیح، قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سونا انہاں دے کول پوچھو أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اگر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات اگر رات رو بڑھا دے وے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم، ہے کوئی میری ذات تو علاوہ، ہے کوئی ایسا خدا، ہے کوئی تھوڑا ایسا صنم، ہے کوئی ایسا تھوڑا بت، الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل یاتیکم بنہار بضیاء، رب دی ذات نے فرمایا کوئی ہے ایسی ذات
میری ذات تو علاوہ جڑے رات نو روشن کر دے وے افلا تسمعون کیا یہ میری گل نہیں سن رہے. دوسرے مقام تے رب دی ذات نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. رب فرماندے سونا انہاں تے کول پوچھو چا کہ اگر میں چاہواں کہ قیامت دے دن تک دن ہی دن رہ وجے من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل ہے کو میری ذات تو علاوہ جڑا دن نو رات کر دے وے رات نو دن کر دے وے. پھر رب دی ذات نے خود ہی فرمایا افلا تبصرون کیا ہے غور و فکر نہیں کر دے. اور تیسرے مقام تے رب دی ذات نے اپنا شان بیان کردے ہوئے حکم کیا فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. رب فرمائندہ اے میرا بندہ تو فخر نہ کرے تو ناز نہ کرے تو اپنی عبادات تے غرور نہ کرے کہ اے میرا کمال ہے اے میری عبادات دا صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات بھی لے رہے ہیں رات بھی گھن کے آ رہے ہیں دن بھی گھن کے آ رہے ہیں. رب فرمائندہ یہ تیرا کمال نہیں وَمِن رَحْمَتِهِ میرا فضل ہی بھی میرا کرم ہی بھی میری مہربانی ہی بھی کہ میں رات بھی لے کے آ رہا اور دن بھی لے کے آ رہا. اے میرا مولا رات کیوں گھن کے آ رہے ہیں دن کیوں گھن کے آ رہے ہیں. حافظ صاحب ذرا توجہ فرما سو رب کی ذات نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا. رب فرمائندہ رات نو دن کر دیونا اور دن تو بعد رات گھننا میں نو کوئی بھی ضرورت نہیں. میرا مولا رات تو بعد دن کیوں لے کے آ رہے ہیں اور دن تو بعد رات کیوں لے کے آ رہے ہیں. رب فرمائندہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تو سکون حاصل کرے تیرا بدن بھی سکون حاصل کرے تیری روحانیت بھی سکون حاصل کرے. میرا مولا میرا بدن کس طرح سکون حاصل کر سی. رب دی ذات نے فرمایا تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جب عشاء کی نماز کا وقت ہوئے اس تو پہلے تسا کھانا تناول کر گنو یا بعد تناول کرو اور اس تو بعد تسا نماز ادا کرو. نماز ادا کرنے تو بعد جرات فوری ہی تسا آرام کرنے کا ارادہ کرو اور جب تہجد کا وقت ہوئے تو پھر رب دی ذات نے فرمایا کہ تسا سکون حاصل کرو. میرا مولا سا سکون کا حاصل کر چکے ہیں ہن تو کیا حکم فرما دے. رب دی ذات نے فرمایا ایک ہے تیرے بدن دا سکون دوسرا ہے تیرے روح دا سکون. میرا مولا میرے بدن دا سکون کیا ہے. رب دی ذات نے فرمایا تینوں نیند آ وجنا اے میں تینوں نیند عطا کی دی اے ہے تیرے بدن دا سکون. اور تیری روحانیت دا سکون کیا ہے جب تو رات نو آرام کر رہے ہوندے تو تہجد دے وقت بیدار ہوندے تو بیدار بعد وچ ہوندے ساری رحمت پہلے تیری انتظار وچ کھڑی ہوندی ہے. جب پہلے نا جب تو ساری بارگاہ دے اندر تو وضو کر کے با وضو ہو کے سب تو ساری بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے پھر تیرے بدن نو بھی سکون مل ویندے تیرے روح نو بھی سکون مل ویندے. پھر رب دی ذات نے فرمایا اسا رات اس واسطے گھننا ہے تاکہ تو سکون حاصل کرے. آگے رب دی ذات نے فرمایا اسا دن بھی گھننا دے ہیں. میرے مولا تو دن کیوں گھننا دے. رب فرمائے دے تاکہ تو کیا حاصل کرے سکون تے رات دے کولو حاصل کر گیا تاکہ تو بولے سنو یارا تاکہ تو کیا کرے. حافظ صاحب ذرا توجہ فرما سو علامہ صاحب ذرا بہت بڑی محبت بھرا رب دی ذات نے خود ہی ارشاد فرمائے. رب دی ذات نے فرمایا اسا دن اس واسطے گھننا ہے تاکہ تو روزی تلاش کر گنے روزی تلاش کر گنے. میں کل بھی علماء کرام بعض دوست نا اس دے اندر موجود ہیں پہ کلخانی ہاسا دی کلخانی آئی اتھے بھی میں بیان فرمائے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سونے دی ذات تو قربان جاواں آپ دی اولاد تو قربان جاواں جڑے پیارے علی دی آل تو قربان ہون والے ذرا محبت نے ہاتھ کھڑے کر کے کچھ سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سنا آپ کیا فرمائے دیں. آپ فرمائے دیں اے نہ سمجھ کہ میری روزی میرا رزق اس کے اندر ہے آڑت کے اندر ہے یا کاروبار کے اندر ہے یا تجارت کے اندر ہے یا میری مزدوری کے اندر ہے. سنا کیا ہے میرا رزق کتھے ہے. آپ فرمائیں تو سخاوت کرے دا بن رب دی ذات نے تیرا میرا رزق اس کے اندر کہ سخاوت دے سائے دے تھلے رکھ دیتا ہے. رب فرمائندہ اے میرا بندہ جتنا زیادہ تو زیادہ سخاوت کریں دا ویسے اتنا زیادہ تو زیادہ اسا تیرے روزی دے دروازے کھلے دے ویسے. تو پتہ ہے چل دے حاجی خدا بخش صاحب کہ یہ کاروبار دے اندر یہ تجارت دے اندر کھیتی باڑی دے اندر اس دے اندر رب نے رزق نہیں رکھا. رزق رکھا ہے تو میرے مالک و خالق نے تیری میری سخاوت دے اندر رکھا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے جتنا زیادہ تو زیادہ تو سخاوت کریں دا ویسے اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ تو زیادہ تیرے رزق دے دروازے کھلے دا ویسے. حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب ذات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سنا کہ اسا بیت اللہ شریف دے قریب اسا سنا آپ دے واسطے مصلی آمن والے انبیاء اور انہاں دے غلاماں واسطے مقام ابراہیم نو اسا مصلی بنا دیتا ہے۔ دوسرے مقام تے رب دی ذات نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسا اپنا دوست بنا کے دے، اسا اپنا خلیل بنا کے دے۔ آج خدا بخش صاحب آمنہ دلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات نے پوچھا اے میرا مولا کیا اے تا تیرا ہے خلیل، کیا تیرا کوئی دشمن بھی ہے؟ تیرا کوئی دشمن بھی ہے؟ رب دی ذات نے جو جواب فرمائے اگر اجازت ہوئے تو میں عرض کر دیا۔ پہلے حضرت میں پرسوں بھی عرض کر رہا ہم کل خانی دوتے کہ لوگ قربانی چند ایک دن ہفتہ پہلے اسا قربانی کی دی بڑی شد و مد دنال بڑی کوششاں دنال یارا جس طرح قربانی کرنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے تو اسی طرح پورا سال ساری زندگی مہمان نوازی کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے آپ دے چوک دے کتنے دروازے ہیں؟ آپ دے چوک دے 4 دروازے ہیں۔ جب کھانے دا وقت آوے ہا، جب آپ دا کھانا آپ دے سامنے رکھا بنی ہا، اتنے تک آپ کھانا تناول بھی نہ کر دے جب تک کہ آپ دی بارگاہ دے اندر کوئی مہمان نہ آوے ہا۔ جب مہمان آ بنی ہا اس نو قریب بیٹھا کے اپنے نال انہوں کھانا کھویں دے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور مصطفی صاحب جس دن کوئی مہمان نہ آوے ہا بل کھانا تناول نہ کر دے آپ اس دن روزے دی نیت کر گئے ہاں۔ آپ فرماندے ہیں کہ میرا جڑا رزق ہے رب دی ذات نے فقط میرے واسطے نہیں لکھا، مہمان واسطے بھی نہ لکھا ہے۔ مہمان اگر نہیں پہنچ گا اسا آج ارادہ کر رہے ہیں اسا سارا دن اسا روزے دی حالت وچ راسو۔ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر متعدد لوگ حاضر ہو گئے، ہزاروں دی تعداد، لکھوں دی تعداد۔ فلسطین دے اندر قحط سالی آ گئی، جب قحط سالی آئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر متعدد فیملیاں حاضر ہو گئیاں۔ جب حاضر ہوئیاں عرض کرتے ہیں حضور اسا اتنے دنہ تو بھوکے ہیں، مہربانی فرماؤ سانو کچھ عطا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جب حاضر ہو گئے مہمان، دوپہر دا وقت آئی، حضرت سارہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں دست بستہ حضور قحط سالی ہے، گھر دے اندر آج نہ گندم ہے نہ آٹا ہے حضور، اس تو علاوہ نہ کھجور ہے نہ کوئی تر و تازہ نہ باسی کوئی فروٹ بھی کوئی نہیں۔ تو آپ دے دروازے تے مہمان بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا جہن دے مہمان ہیں جہن دی مخلوق کرم اوہ ذات فرماسی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جب حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ نے عرض کی تھی سونا گھر دے اندر کچھ بھی نہیں، آپ دا مصری ایک دوست ہے جڑا آڑتی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ میرے غلاموں 5 اونٹانوں تسا تیار کرو چا، انہوں نے تے بوریاں رکھو چا، جتنے تھوڑے اونٹ بوریاں گندم بوجھ اٹھا سکتے جاؤ میرے دوست مصری دی بارگاہ دے اندر جا کے میرے رب دا پیغام بھی دیو، رب نے تینوں بہت کچھ عطا کی دے، میرا سلام بھی دیو۔ انہوں نے آکھو آج میرے دروازے دے اتنے مہمان ہیں لہٰذا کچھ میں نو عطا کی دے رب میں نو عطا کر سی، میں اس کا تینوں معاوضہ عطا کر دے سا۔ 5 اونٹ ان دی بارگاہ دے اندر اس دے آستانے تے پہنچے، سونے دے نال محبت کرن والا ہے، اس نے ان دست بستہ عرض کی تے سونا کہ ساڑے گھر دے اندر آج کچھ بھی کوئی نہیں، اسا صبح تو گھنتے ہون تک اسا اتنی سخاوت کی تھی، لوگ سارے کو دور دراز تو بہت بڑے کاروباری گندم اٹھا کے لے گئے، آج گھر دے اندر آڑت دوتے کچھ بھی کوئی نہیں، سونا اسا معذرت کر دے ہیں۔ جس وقت اونٹ روانہ تھے ہیں تو اس وقت بچے چھوٹے بڑے سب دے سب انتظار چاہے بیٹھے ہیں اور سارے نو پتہ چل گیا کہ اونٹ جا رہے ہیں۔ جب واپس آسن کچھ نہ کچھ گھن کے آسن، دوپہر دا وقت ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ آرام فرمائے ہیں۔ جب نہ غلامنو
ان تجارتی نے جواب دیتا ہے میرے گھر دے اندر کچھ بھی نہیں. انہوں نے آکے اگر ایسا خالی اونٹ واپس گن میں دے ہیں تو لوگاں دے حوصلہ شکنی ہو سی. لوگ پریشان تھی ویسے اتنی دیر دی ایسا انتظار اچ بیٹھے ہیں کہ پھر اونٹ بھی خالی واپس لوٹا ہے, آٹا بھی نہیں گھننا ہے, گندم بھی واپس نہیں گھننا ہے. وہ سارے دے سارے پریشان تھی ویسے. انہوں نے آکے کیوں نہ ہوئے اس تجارتی دے گھر دے پیچھے ریت پئیے تھی, اسا بوریاں ریت دنال بھر گنو. جب ریت دنال بھر کے گھر انہوں نے پہنچایا سارے خوش تھی گئے کہ ہون گھر دے اندر آٹا آگے. چند ایک لمحات تو بعد یہ روٹی ساری بارگاہ دے اندر پہنچ ویسی. بچے بھی حشاش بشاش ہو گئے, ساری دنیا حشاش بشاش ہو گئی. جدا نا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عرض کیتا گیا کہ سونا کہ تھوڑی بارگاہ دے اندر بوریاں پہنچ گئی ہیں. جب انہوں نے روانہ ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے ریت دے نال بھریا ہے. جب حضرت سارہ نے بوریاں دا منہ کھولا تو بات او بولے سنا یار ریت نہ ہی کہ رب دی ذات نے انہوں نے آٹے دے نال تبدیل کر رہی تھے. آٹے دے نال جب تبدیل کی تھے اس تو بعد آپ نے جلدی جلدی کھانے تے اہتمام کیتا. کھانے تے اہتمام کرن تو بعد جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بیدار ہوئے آپ دی بارگاہ کے اندر عرض کیتا کہ حضور آپ تشریف گھننا ہو. جب آپ تشریف گھننا ہے مجمع دے اندر اپنے غلامہ دی بارگاہ کے اندر جب آپ تشریف گھننا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے آپ خوش ہو گئے. سب مخلوق نے آپ دے شکریہ ادا کیتا. جب گھر تشریف گھن گئے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا سونا کہ آج نا جڑا آج آپ دے دوست نے توجہ میں کرے سو مصری دوست نے جڑی آج گندم جڑا آٹا انہوں نے تھوڑے ہاں بطور تحفہ پیش کیتا ہے. سونا اسا سانو اتنا عرصہ ہو گئے اسا اپنے والدین دے گھر دے اندر آسے یا تھوڑی بارگاہ دے اندر اتنے دیر تو اسا آپ دی حریم بڑی ہیں آج تک اسا ایسا آٹا نہیں لٹھا. اس دے اندر اتنی خوشبوئیں ہیں, اس دے اندر اتنی مہکا ہیں سونا کہ اس دے اندر اتنی برکتہ ہیں پیا. اسا جتنا اسا روٹی زیادہ تو زیادہ پکندیاں رہ گئی ہیں سونا وہ آٹا ختم نہیں ہویا. آپ نال ہی عرض کر دیا سونا اسا آٹے چنا کچھ روٹی پکا کے خود بھی تناول کی دیئے. قسم سن وہ ساتھ تھی جیسے سارے قبضے جان ہے بھئی. سونا گل ہے اس روٹی دے اندر اتنی لذت ہے, اتنے آٹے دے اندر اتنی لذت ہے, پتہ چل دے دنیا دا آٹا نہ ہی بہشت جو آٹا تا کی لگی ہے. حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا سونا جڑا آپ دا مصری دوست ہے اس نے آج اتنا عمدہ آٹا آپ دی طرف روانہ کیتا ہے. تسا سونا جتنا بھی اندے بس سے دعا کرو, دعا بہت کم ہے بھئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اکھائے جو آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے پیاری سہارا, اے پیاری سارا, اے پیاری ہاجرہ, میں نے قسم اس ذات دی جس سے قبضے میری جان ہے. اے مصری دوست نے ایک کرم نہیں کیتا, کرم کیتے تو میرے عرشی دوست نے کرم فرمائے. اس وقت جب میرے غلام واپس لوٹے ہیں تو وہ یقیناً ریت دی بھر کے آئے ہیں اور یہ ریت نال بھر کے آئے ہیں, لیکن رب دی ذات نے میرے خلوص ہوتے خدا دی ذات نے اتنا کرم فرما دیتے. میرا جو ارادہ ہے میرے مہمان خالی واپس نہ لوٹیں. رب دی ذات نے میرے خلوص کی طرف توجہ فرما دے ہوئے رب دی ذات نے اس ریت نو آٹے دے نال تبدیل کر دیتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ فرمائیں لوگوں تسا یقین کر کے لو. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات مبرکات میں بھی آپ دائیو ارشاد گرامی ہے. آپ فرمائیں اگر تو چاہتا ہے کہ میرے رزق دے اندر کمی نہ آوے, میری اولاد میری فرمانبردار ہوئے اور میرے رزق دے اندر میرے مال دے اندر میرے متاع دے اندر برکتہ ہی برکتہ ہوئے, آپ فرمائیں زیادہ تو زیادہ سخاوت کرنا تیرا کم ہے, ود فضل کرنا میرے مالک و خالق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. میرے اسلام میں عرض کر رہا اے میرے مالک و خالق دی توحید, اے میرے مالک و خالق دا کرم تے فضل. لہذا اپنے مالک و خالق دے نال ہمیشہ رابطے جریحہ کر نماز ادا کرنی ہے. باقاعدگی دے نال نماز بھی ادا کیتی کرو. والدین نے بے ادبیاں نہ کیتی کرو, والدین نو دھکے نہ دیتے کرو, والدین نو گالی گلوچ نہ دیتے کرو. والدین راضی آمنہ دلال راضی, والدین راضی خود خدا دی ذات بھی راضی, والدین راضی آمنہ دلال بھی راضی. معاشرے دے اندر تیری عزت ہو سی اور جاکنی دا وقت تیرا آسان ہو سی, اور جتنے تک والدین یا دعاواں تیرے نال شام حال راسن ہر میدان دے اندر تو کامیاب راسن. ہن ذرا سونے دے
شان میں عرض کرن والا ہاں، ٹائم بھی بہت کم ہے، 15 منٹ صرف باقی ہیں پہ، سونے دے شان بھی بیان کرنا ہے، نال صحابہ کرام دے شان بھی بیان کرنا ہے۔ تو میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں، خدا دی ذات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے بہت بڑا شان عطا کی دے، رب دی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو اس تو پہلے میں عرض کراں